السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مرد اپنا نطفہ کسی اجنبی عورت کے رحم میں رکھواتا ہے تو یہ کام حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ جب وہ بچہ جنم دے گی، قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں وہ ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن شرع اس کو ماں تسلیم اس لیے نہیں کرتی ہے کہ جس کھیتی میں اس نے اپنی فصل کو کاشت کیا ہے، اسلام اس کو کھیتی تصور نہیں کرتا، اور کھیتی نکاح کی صورت میں بنتی ہے، اور اس نے اس سے نکاح نہیں کیا ہے، وہ اجنبی ہے، تو وہ اس نے اپنا بیج ایسی کھیتی میں ڈالا ہے جو اس کی نہیں تھی۔ اس بنا پر یہ کام حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، یورپ میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، وہ عورتیں اپنا پیٹ کرایہ پر دے دیتی ہیں اور اس کا وہ کرایہ وصول کرتی ہیں۔ انڈیا میں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ رضاعت پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس میں کیا قدر مشترک ہے جس کی بنا پر اس کو قیاس کیا جائے؟ تو وہاں مقیس اور مقیس علیہ اور علت مشترکہ کیا ہے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی اجازت ہے قرآن کریم میں کہ وہ دودھ پلانے والی اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ تو یہاں کون سی علت مشترکہ ہے جس کی بنا پر ہم اس کو قیاس کر کے اس کام کو جائز تصور کر لیں؟ اس بچے کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز بچہ نہیں ہوگا، باپ کی طرف سے تو نہیں ہے، البتہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس لیے اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی۔ تو وراثت وغیرہ بھی نہیں اس کو ملے گی، کیونکہ وہ باپ نہیں ہے اس کا۔ باپ کو وراثت کے لیے شرعی سبب ہونا ضروری ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب رحم کے رشتے کا ہے، تو یہ اس میں رحم کا رشتہ تو پایا نہیں جاتا ہے، کوئی نسب تو ہے نہیں ادھر، لہٰذا وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ ماں اس کی وارث بنے گی، جس طرح زانیہ عورت بچے کو جنم دینے والی وہ اپنے بچے کی وارث بنتی ہے اور بچہ اس ماں کا وارث بنتا ہے۔ یہ آگے نہیں چلے گی، باپ کی طرف جو زانی ہے اس کی طرف نہیں چلتی ہے، تو وراثت اس کی نہیں بنے گی، تو اس کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا بلکہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ ماں اس کی طرف منسوب ہوگی، وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، ماں اس کی وارث بنے گی، وہ ماں کا وارث بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔